وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 8-9 حصہ دوم 2609 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہمیں دنیا کا پکا دھوکہ لگ چکا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. سامنے کرام، سورہ فتح آیت نمبر 8. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے نبی، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، گواہ بنا کر، حق کی گواہی دینے والا یا حق کی شہادت دینے والا، اور مبشرن اور بشارت دینے والا، نذیرن اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وتعزروہ، اور اس کی تعظیم کرو. وتوقروہ، اور اس کی توقیر کرو. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. سامنے کرام، بہت اہم آیت ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت بیان فرمائی گئی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہدہ ہے اور جو کام ہے وہ ان دو آیت میں بیان ہو رہا ہے. اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، اور گزشتہ سبق آیت نمبر 8 پہ ہم بات کر رہے تھے. انا ارسلناک شاہدن، شاہد کا مطلب گواہ. گواہی جو ہے عملی گواہی، شہادت. تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن قانون ہے اور اس پر عمل کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے. خود عمل کر کے، قرآن پر عمل کر کے ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے.
کان خلقہ القرآن، کہ ان کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور ایک بات میں ساتھ ہی اس میں نوٹ کرا دوں کہ قرآن اور صاحب قرآن، قرآن خاموش کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہوئی کتاب ہے۔ بس دیکھیں، صرف ایک بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آیت سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کی یا مومن کی تمام کامیابی کو ایک جملے میں سمو دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، بس تمہارا مقصد حل ہو جائے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو ایک جملہ ہے فاتبعونی، اور دوسری آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو آخرت میں کامیابی کا امیدوار ہے، اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو بات بالکل واضح ہے۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اب اس میں مطالبات ہو رہے ہیں، بظاہر 4 مطالبات ہیں۔ اللہ پہ ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس کی مدد کرو، اس کی عزت کرو اور اس کی تسبیح صبح و شام بیان کرو۔ 4 مطالبات میں اس میں دیکھیں، پہلا جملہ جو ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان باللہ، ایمان بالرسول کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو غافل معاشرہ ہے، جو قرآن کو جاننا ہی نہیں چاہتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور یہ کیوں لکھا ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے، یہ نہیں، ہمارے لیے یہ نہیں ہے۔ مختصر جو بات ہے وہ یہی ہے۔ بہرحال دیکھیں، اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر یقین کرو کہ اس نے مجھے بے مقصد نہیں بنایا اور مجھے اللہ نے بنایا ہے، یعنی دنیا کے لیے نہیں بنایا، آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، اور یہ یقین کہ مجھے میری نجات، فلاح، کامیابی جو ہے وہ صرف اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے سے ہوگی، یہ یقین۔ ہمارا یہ یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، آج کا جو معاشرہ ہے وہ اللہ کی ہدایت کا محتاج نہیں ہے، جس طرح کہ ایک بھوکے کو روٹی چاہیے ہوتی ہے اور بس بھوک کے وقت وہ بلبلا رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ ہدایت قرآنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، تو یہ ہماری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہم عام طور پہ یعنی جسمانی ضروریات کے لیے پانی، غذا، پانی اور یہ ساری ہماری کپڑا، مکان، یہ ہماری ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات ہیں۔ تو دیکھیں، ظاہر جو ہمارے پاس جسم ہے یہ تو ایک مقصد کے لیے ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ روح ربانی ہے۔ مکان، یہ تو ایک مکان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جسم جو ہے ایک مکان کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ یعنی اس زمین پر چل پھر رہے ہیں اور ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد
اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کی زندگی بیکار ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ایک عام بات کر رہا ہوں میں کہ ہم مسلمان جو ہے، یہ زندگی کا مقصد اگر کسی سے آپ پوچھیں نا تو وہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اگر بہت بھی بتائے گا تو وہ پڑھی پڑھائی اور سنی سنائی باتیں بتائے گا، اور یہ سنی سنائی میں کہہ رہا ہوں، سنی سنائی یہ ہوتی ہے کہ آپ بلا تحقیق کے ایک بات سن لیتے ہیں اور وہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ پڑھی پڑھائی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کتاب میں ایک جملہ پڑھا اور آپ نے بنا سوچے سمجھے۔ یہ ہماری جو دین کی معلومات ہیں یہ بس سنی سنائی ہیں جس پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے کبھی سوچا، دیکھیں برا نہ مانے لیکن یہ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، کب آپ نے سوچا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، یہ زندگی ہے کیا؟ کبھی ہم نہیں سوچتے۔ دیکھیں ایک دھوکہ، بچپن سے ایک دھوکہ لگا ہوا ہے۔ بچے ہوتے ہیں تو بس وہ اپنے کھیل کود میں لگے رہتے ہیں اور مزے لینا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ اس کو دنیا کا راستہ دکھا دیتے ہیں، تم نے پڑھنا ہے، تم نے بڑا گدھا بننا ہے اور تم نے کچھ کر کے دکھانا ہے اور ہمیں فخر ہوگا جب تم کچھ کرو گے، ایسا نا۔ تو بہرحال یہی ہے، پھر ہم خود دنیا کے دھوکے میں لگ جاتے ہیں۔ ایک دنیا کی ظاہری ماحول ہے، سب لوگ دنیا کو منزل بنا کے دنیا ہی کے لیے کوشش اور تگ و دو کر رہے ہیں، ہم بھی اسی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، میرے ارد گرد لوگ ہیں، میرا اپنا خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، تو میں جب دیکھتا ہوں تو وہ بس ایسے ہی ہے۔ سب لوگ یعنی جن کو میں جانتا ہوں ان کو دنیا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ 18 سال کا بچہ ہے، 22 سال کا بچہ ہے، میں جس کا تذکرہ کر رہا ہوں، نام نہیں لیتا، مطلب یہ تو لیکن ایک عبرت کے لیے، 22 سال کا بچہ ہے، باپ اس کا دنیا دار ہے، تو بچوں کو بھی بس اس نے دنیا کے پیچھے لگا دیا اور کچھ ہے نہیں تصور۔ لڑکے جو ہیں تو بس دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا ہی ہے ان کی نظر میں۔ آج سارا ماحول ایسا ہے۔ یہ تو میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، آپ سب کو دیکھ لیں، سارے مسلمانوں کو دیکھ لیں۔ اگر زیادہ کچھ ہے تو ایک بچہ تبلیغ کے کام میں لگ گیا ہے اور یعنی ظاہر کو اس نے لیا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا، سسٹم کیا ہے، زندگی کیا ہے، تو وہ بس اسی کو مطلب ظاہر میں کھو گیا ہے۔ ایک بچہ ہے وہ طالب علم بن گیا مدرسے کا، تو اسے کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ گرامر، صرف، نحو، علم الکلام وغیرہ وغیرہ جو بھی کورسز ہیں۔ قرآن کی تعلیم ایسی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ زیادہ میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں، ظاہرداری ہے ساری۔ ممبر پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دین کے ظاہر کی کچھ باتیں بتائیں گے، یا تو کہانیاں سنانی شروع کر دیں گے، یا کچھ ظاہری مسئلے مسائل کہ بھئی یہ وضو کے فرائض ہیں، یہ نماز کے فرائض ہیں وغیرہ وغیرہ، بس یہ زکوٰۃ اتنی دینی ہے تم نے، روزے، اور پھر اس کے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یا فاسد ہوتا ہے، یہ وہ بس یہ بتا دیں گے۔ پھر جب قربانی کا سیزن آتا ہے تو بس قربانی کے احکامات بیان کر لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور نہیں ہونا چاہیے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ دین کی بنیاد سے بھی واقف نہیں ہیں، مسلمان، آج کا مسلمان، تو اس کے ذمہ دار پہلے تو ہم خود ہیں، پھر یہ معاشرہ ہے، پھر ہمارا
جو ہمیں دین بتانے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں نہیں بتاتے کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ ظاہر سارا دین کا ظاہر، بھئی داڑھی رکھ لو، مٹھی سے کم داڑھی مت رکھو، ٹوپی پہنا کرو، یہ کرو وہ کرو، اسی پر بس وہ رفع۔ پھر دین میں جو اختلافات ہیں، ہم تو آج کا نوجوان تو حیران ہے کہ بھئی میں کس فرقے میں شامل ہوں، کیا کروں۔ بہت سے لوگ یعنی دل برداشتہ ہیں، یہ تو فرقہ واریت ہے، ایک دوسرے کو کافر، مشرک، بدعتی اور یہ قرار دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کہہ دیا تو یہ شرک ہو گیا، رسول اللہ کو نور کہہ دیا تو یہ بھی شرک ہو گیا، وہ تو بشر ہیں، حیات ہیں، ممات ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ ظاہر کے بس چند مسائل ہم نے پکڑے میں ہیں، دین کی حقیقت نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، نہ ہمیں کوئی بتا رہا ہے، نہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ بہرحال لتؤمنوا باللہ ورسولہ کی میں بات کروں، اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز سے پہلے میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، ہر چیز سے پہلے اپنی حقیقت کو جانیں، اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کون ہیں۔ اللہ کو جاننے سے پہلے اپنے آپ کی شناخت کریں، اپنے آپ کی تلاش کریں، اپنے اوپر یقین کریں۔ ایمان باللہ کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ میں تو یہی ہوں۔ اب جیسے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اس کو تو کوئی عقل نہیں ہے پوری، ابھی عاقل اور بالغ تو نہیں ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بس میں یہی ہوں۔ بچوں کی ذہنیت ہے، لیکن جب بالغ ہو جاتے ہیں، باشعور ہو جاتے ہیں اور کچھ نتائج اخذ کر سکتے ہیں، اس وقت بھی ہم سوچتے نہیں ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سارے مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے۔ آج کا مسلمان اس کی زندگی اور موت دنیا کے لیے ہے۔ دین تو کچھ روایات کا وہ پابند ہے، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دین کو تو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی میں یعنی سنجیدہ طور پہ بات کر رہا ہوں۔ زندگی اللہ کے لیے وقف کر دینا اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، اللہ کے لیے زندگی گزارنا، یہ ہماری سوچ آتی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کون کیا کرتا ہے؟ اگر نیکی کا جذبہ غالب ہو تو بس داڑھی شریف چھوڑ دیتا ہے کوئی کہ یار یہ تو بڑی یعنی واجب ہے یا ضروری ہے، بس وہ داڑھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے یعنی زندگی کے مقصد کو نہیں بدلتا، کیونکہ اس کی طرف تو اس کی توجہ نہیں ہے، ظاہر کو بدل لیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز شروع کر دیتا ہے مثال کے طور پہ، اور دینی مجالس میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے، دینی مجالس کی حقیقت ہے، وہ ہمیں دین کے ظاہر کے بارے میں بتاتی ہیں، حقیقت نہیں بتاتی۔ یہ میں بڑے افسوس سے بات کہہ رہا ہوں، اور میں زیادہ اس کی تفصیل بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دین کی حقیقت انسان کی حقیقت بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یہ تو نائب اللہ ہے، خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ کے بعد نمبر 2، یعنی یہ صلاحیت موجود ہے، اور یہ سے صلاحیت کو اس نے بروئے کار لانا ہے دنیا میں جا کے، اللہ کا خلیفہ بننا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میں کون ہوں۔ ایک عورت پہ، لڑکی پہ کوئی جذبات آتے ہیں، نیک جذبات آتے ہیں، تو وہ ویسٹرن سٹائل چھوڑ کے مشرقی انداز، قمیض، شلوار قمیض اور کھلے کپڑے پہن لیتی ہے، سر کو چھپا لیتی ہے، منہ کو یعنی پردہ شروع کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے یہی اسلام ہے۔
بس میں 5 وقت کی نمازی بن گئی اور میں تسبیح بھی گھما رہی ہوں، میں نے پردہ کر لیا ہے، بس میں تو بڑی پاک دامن بن گئی. یہ ایک آپ دیکھیں نا، اس کو سوچیں ذرا، چند ایک کام کر کے جو کہ دین کی بنیاد نہیں ہے. دین کی بنیاد تو وہ عقیدہ ہے، وہ سوچ ہے، وہ نظریہ ہے جو کہ پیغمبر آ کے دیتا ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. یہ مقصود، مطلوب اور محبوب تو یہ بالکل میں اپنے خیال سے جب کہتا ہوں تو یہ آپ کے لیے نئی چیزیں ہوں گی. جو میرے پرانے نئے سننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اکثر لوگ ہمارے درس میں جو یوٹیوب پہ اور یہ واٹس ایپ گروپ میں آ جاتے ہیں، وہ ہفتہ 10 دن مہینے بعد وہ ہمارے گروپ سے نکل جاتے ہیں. میری باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تین 4 سال ہو گئے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو، 2022 سے. تو اس میں لوگ چند دنوں کے لیے شامل ہوتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. سمجھ بھی نہیں آتا یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بہرحال میں لتؤمنوا باللہ کی بات کر رہا تھا. دیکھیں ان سب چیزوں سے پہلے آپ اپنے آپ کو جانیں کہ میں کون ہوں. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جانیں گے تو آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے. جب اللہ کو نہیں پہچانا تو آپ اس کی قدر بھی نہیں کر سکتے. معرفت ذات سے یعنی یہ حق کا سفر، اللہ کا سفر جو ہے معرفت ذات سے شروع ہوتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. اپنی پہچان، اس پر یقین کہ ہاں میں تو چند دنوں کے لیے آیا ہوں. اب میں اپنی زندگی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. چند سال پہلے میں آیا تھا. 67 سال کیا ہوتے ہیں آخرت کے مقابلے میں؟ تو یہ بس چٹکی بجاتے گزر جاتی ہے زندگی. 67 سال کیا چیز ہوتی ہے؟ 67 ہو سکتا ہے اردو بعض لوگ. تو اب پھر جانے والا ہوں میں، یعنی مرنے والا ہوں. تو یہ کیا زندگی ہے؟ اسی طرح بس ہمارے والدین گزر گئے، میرے والدین گزر چکے ہیں، اب میری باری ہے. بس نواسے بچے میرے جو ہیں وہ میری زندگی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن زندگی تو دعا سے زیادہ نہیں ہوتی. بس ظاہر کی میری دعا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یعنی بچے اگر اپنے والدین کو ان کا ظاہر اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، زندگی زندگی زندگی، بس ظاہر کا ایک دھوکہ ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں معرفت ذات، اپنے آپ کو اگر آپ نے نہیں پہچانا تو آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے، یعنی اللہ کی شان. اور جب شان الہی آپ نے نہیں پہچانی تو آپ اس کی قدر بھی نہیں کریں گے. یہ یعنی قدر کیسے ہوگی؟ تعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان باللہ، یقین کہ ہاں اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا مقصود ہے، میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے لیے ہوں. انا للہ، اور میں نے تیاری کر کے اللہ کے پاس جانا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ایک یقین ہو. ہمیں تو آخرت پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ باطن سے اور اسلام سے جو بھی اسلام کی جو بھی اصطلاحات ہیں، ظاہر ہے کہ انسان تو اسلام تو ہماری یعنی روحانی فلاح کے لیے آیا ہے. وہ ٹھیک ہے اس کے اثرات ہمارے جسم اور ظاہری زندگی پر بھی پڑتے ہیں، لیکن اصل تو روح ہے. ہم نے جانا ہے لاہوت، اے طائر لاہوتی. ہم تو لاہوت کے پرندے ہیں. یہاں اتنی طاقت روح کو دینی ہے.
کہ آپ کی روح پرواز کرے اور کرتی چلی جائے۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلی جائے۔ انسان ترقی کے لیے آیا ہے، کامیابی کے لیے آیا ہے، روحانی ترقی، مادی ترقی کے لیے نہیں۔ ہم تو مادی ترقی کے پیچھے پڑے میں، بڑے بڑے دیندار لوگ جو ہیں وہ اب ان کے لیے مادی ترقی ہی حقیقت ہے۔ یہ میں بڑے دکھ سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان اللہ پہ، لیکن شروعات معرفت ذات، خود شناسی سے کہہ لیں، آپ اپنے اوپر یقین، دھوکے، جب تک آپ دنیا کے دھوکے سے نہیں نکلیں گے آپ اللہ کو پہچان بھی نہیں سکتے اور پھر اس کی قدر بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے مسئلہ۔ یہ بہت تفصیلی باتیں ہیں لیکن میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، لِتُؤْمِنُوا، کہ تم اللہ پر یقین کر لو جیسا کہ وہ ہے، وہ مقصود ہے، وہ محبوب واحد ہے، مقصود واحد ہے، مطلوب واحد ہے، وہی منزل ہے، وہی رب ہے، وہی معبود ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نہیں جانتے، ہم رب کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تو نفس و شیطان کے بندے ہیں، ہم تو منچاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھتا ہوں ایک یعنی مرد ہو یا عورت ہاتھ میں تسبیح پکڑی بھی ہے، ذکر اذکار شروع ہیں، نماز روزہ شروع ہے، اور وہ اپنے آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، کہتا ہے نہیں بس یہی ہے، بس جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے۔ ٹوپی سر پہ رکھ لو، داڑھی چھوڑ دو، عورت پردہ کر لے، نماز روزہ، بس کہتے ہیں یہی دین ہے، باقی تو ساری منچاہی زندگی ہے۔ اصل اسلام جو ہے وہ تو زندگی کے لیے ایک ہدایت ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہدایت ساری زندگی کے لیے ہے، 24 گھنٹے کے لیے ہدایت ہے۔ بہرحال تو ایمان باللہ کا تو یہ مطلب ہے، اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اور آج کا وقت بھی تقریباً اختتام پذیر ہے، لیکن اس سے پہلے میں خلاصہ کلام بیان یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ 7 اور 8 نمبر آپ آیت ملا کے پڑھیں نا، اِنَّا ارسل، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، رسول، اللہ کا رسول آ جائے انسان کے لیے اور وہ دعوت پیش کر دے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یعنی بہت بڑا واقعہ ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ان میں سے ایک رسول بھجوا دیا جو کہ میری آیات پڑھ کے سناتا ہے، آیات کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، اور اللہ حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو مختصر بات یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اصل چیز ہدایت ہے اللہ کی، اور اسی ہدایت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم